بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیچھے تیسری پارٹی ہے، دشمن بری طرح گر چکا ہے، فائر بند کر دو، اوور، اور ٹرک کے ہیڈ لیمپس روشن کر دو، اوور۔ ٹرک کا اگلا حصہ چھلنی ہو چکا ہے، سرچ لائٹس استعمال نہیں کی جا سکتی، اوور۔ ٹھیک ہے، فائر بند کر کے اگلی ہدایت کا انتظار کرو، اوور اینڈ آل۔ دلچسپ، اچانک میرے آپریٹرز پر ایک نئی آواز ابھری۔ وہ لب و لہجے سے غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا اور انگریزی بول رہا تھا۔ اتنی خوش فہمیاں اچھی نہیں، میرا نام راس المیڈا ہے، تم شیر کی کچھار میں گھسے ہو تو تم کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، تم میری گرد بھی نہیں پا سکو گے۔ ہیری، شاید ڈینی کا کوڈ ہے، میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے اور میں براہ راست تم سے مخاطب ہوں، اوور۔ اس کا دوسرا فقرہ شروع ہوتے ہی میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی اور میرے بدن کے مساموں سے یک لخت ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی غدار نے ایس ٹی ایف کا کوئی آپریٹس راس المیڈا کے کسی ہواری تک پہنچا دیا ہوگا، لیکن راس المیڈا کا وہ پیغام اس حقیقت کو ثابت کر رہا تھا۔ اس وقت تک فائرنگ بالکل تھم چکی تھی۔ میں نے راس المیڈا سے بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، آج تم زندہ نہیں بچ سکو گے، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ ایک آپریٹس حاصل کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہماری قوت کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ تم نے ہتھیار نہ ڈالے تو تم اپنے اسی بٹ میں سڑا دیے جاؤ گے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، اوور۔ مجھے معلوم ہے تم فوج لے کر آئے ہو، میں تمہاری کئی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے جیف ملر کا آپریٹس چوری کر کے مجھے ذکر پہنچائی تھی، آج میں نے تمہاری اس گھٹیا حرکت کا مسکت جواب دے دیا ہے۔ میں نے کچھ چرانے کی بجائے اپنے ریڈیو فریکوینسی اسکینر پر تمہارے پیغامات پکڑے ہیں اور میں اسی پر تم سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ میں اس عمارت سے میلوں دور ہوں جہاں تم جھک مار رہے ہو۔ آخر میں تمہیں چند اور باتیں بتاؤں گا، تم غصے سے پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ لکھ لو کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اوور۔ پتہ نہیں تم یہ باتیں میرے علم میں لا کر کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اوور۔ وہی جو تم نے آخری گفتگو میں حاصل کیا تھا۔ انا کی تسکین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حریف کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس ترکیب سے زیر کیا گیا ہے۔ جب تک میں اس شہر میں ہوں تم کوئی ریڈیو ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکو گے، تمہیں ہر لمحے خوف ستاتا رہے گا کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، اوور۔ عمارت میں اندھیرا کرنے کے بعد تم مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تمہاری کوئی چال ہے، لیکن تم اپنی اس چال سے بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہم کسی صورت میں محاصرہ ختم نہیں کریں گے، اوور۔ میں نے اپنی بات پوری کی تھی کہ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آ کر ہمارے قریب رکی اور اس کا انجن بند ہوتے ہی اول خان دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ راس المیڈا ٹرانسمیٹر پر کہہ رہا تھا، تم محاصرہ ضرور جاری رکھو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنے بے گناہ فوجیوں کو اس عمارت سے نکال کر کچھ فاصلے پر معمور کر دو۔ میرے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہاری طرح خونی بیڑیا نہیں ہوں کہ ان بے گناہوں کو بھی اندھا دھند ہلاک کر دوں۔ ٹریلر کی واپسی کی خبر ملتے ہی میں نے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا لیا تھا اور اس عمارت کے تمام حفاظتی سسٹم آن کرا دیے تھے، اسی وجہ سے ٹریلر کو اندر بلانے میں دیر ہوئی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم کنٹینر ہی میں فوجیوں کو بھر کر لائے ہوگے۔ تھوڑی دیر بعد اس عمارت کے تہہ خانوں میں محدود طاقت کا ایک عدد ڈائنامائٹ پھٹنے والا ہے، جس کے نتیجے میں دوسرے مکانات کو نقصان پہنچائے بغیر یہ عمارت ڈہ جائے گی اور ملبہ آگ پکڑ لے گا۔ اگر تمہیں اپنے آدمیوں کی زندگی عزیز ہے تو انہیں باہر نکال لو اور فائر انجنوں کا انتظام کر لو، ملبے کی کیمیائی آگ بہت تیزی سے پھیلے گی، اس پر قابو نہ پایا گیا تو آس پاس کے مکان بھی جل جائیں گے، اوور۔ تو کیا تم اپنے تمام آدمیوں کو اسی ملبے میں دفن کر دینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہیں باہر نکالنے کی بجائے میرے آدمیوں سے اتنی ہمدردی کیوں جتا رہے ہو، اوور؟ اس کی مکارانہ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ پھر بولا، تم بہت چالاک ہو، تم نے میرے کافی آدمی مروائے ہیں، انہیں یہیں جلنا ہوگا۔ جو اپنے پیروں پر چلنے کے قابل تھے وہ ایک خفیہ سرنگ کے راستے یہاں سے نکل چکے ہیں، اندر میرا کوئی آدمی نہیں ہے، اپنے آدمیوں کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، اوور۔ تم جھوٹے ہو راس، میں نے گرا کر کہا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم اس وقت بھی اندر موجود ہو، اوور۔ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی، اوور۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنی گفتگو میں اس عمارت کے لیے مسلسل یہاں کا لفظ استعمال کر رہے ہو۔ اگر تم کہیں اور مرے ہوئے ہوتے تو اس عمارت کے لیے وہاں کا لفظ استعمال کرتے۔ تمہاری اس خفیف سی لاشعوری غلطی نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ تم مجھے باتوں میں الجھا کر صرف وقت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، مگر کیوں، اوور؟ تم واقعی بہت چلاک اور حرامی ہو۔ راس المیڈا کا لہجہ زہریلا ہو گیا
گیا۔ اسی وقت خاموش فضا میں کسی بڑے انجن کے سٹارٹ ہونے کا شور گونج اٹھا۔ راس المیڈا نے قدرے توقف کے بعد زہریلے لہجے میں بات جاری رکھی، میں جا رہا ہوں، تمہارے فرشتے بھی مجھے نہیں روک سکیں گے، اوور۔ میں نے محسوس کیا کہ راس المیڈا کے پیغام کے ساتھ بھی انجن کا وہ شور آپریٹس پر گونج رہا تھا۔ دوڑو ورنہ وہ نکل جائے گا، یہ کہہ کر میں پوری قوت سے دوڑ پڑا، مگر پھاٹک کے ملبے نے مجھے احتیاط برتنے پر مجبور کر دیا۔ میری نظریں بار بار عمارت کی چھت کی طرف اٹھ رہی تھی۔ انجن کی آواز بتدریج بلند ہونے کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئی تھی اور اسی کے ساتھ کسی پنکھے کا شور بھی سنائی دینے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مکان کی چھت سے ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر بہت تیزی کے ساتھ سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ سب کی حسرت زدہ نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تم صدمے سے گونگے ہو گئے ہو تو اب میں اپنی بات پوری کر لوں۔ اپریٹس پر ہیلی کاپٹر کے شور کے ساتھ راس المیڈا کی آواز ابھرنے لگی۔ یہ چھوٹا سا ہیلی کاپٹر برے وقتوں کے لیے پرزوں کی صورت میں لا کر خفیہ طریقے سے یہاں بلکہ وہاں جوڑا گیا تھا۔ اس کو آزمایا نہیں جا سکا تھا۔ فائرنگ شروع ہونے پر اسے اسٹارٹ کرنے کی کوششیں کی گئی تو فیول پمپ لیک تھا۔ مجھے تم سے صرف اتنا وقت درکار تھا کہ میرے آدمی اس معمولی خرابی کو دور کر کے انجن اسٹارٹ کر لیں اور دیکھ لو کہ میں تمہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً اوپر آنے والے زینوں کے قالین کو پیٹرول میں بھگویا ہوا تھا۔ اگر تم آ ہی جاتے تو میں اسے آگ لگا دیتا۔ اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن میں نے چلتے ہوئے ادھر ہی دیا سلائی اچھال دی تھی۔ تم چاہو تو اندر جا کر دیکھ سکتے ہو۔ ہیلی کاپٹر میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے چند پرانے وفاداروں کو ہلاک کرنا پڑا ہے۔ ان کی لاشیں چھت پر موجود ہیں۔ یہ سارے خون تمہارے کھاتے میں ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اب جلد ہی تم سے یہ سارا حساب لوں گا، اوور اینڈ آل۔ میں نے اپریٹس بند کر کے اول خان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غم و غصے کے ساتھ اداسی تیر رہی تھی۔ اسی وقت عمارت میں بہت سے لوگوں کا ملا جلا شور گونجنے لگا اور متعدد افراد دونوں ہاتھ بلند کیے باہر آنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ دوسری طرف کے گھور اندھیرے میں بھی وہی صورتحال رونما ہو چکی ہوگی۔ اندر لگی ہوئی آگ کے شعلوں کی سرخ سرخ روشنی نے شیشوں کے باہر اتنا اجالا پھیلا دیا تھا کہ راس المیڈا کے لیے کام کرنے والوں کے ہراساں چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ آدمیوں کو باہر نکال لیا جائے، اول خان نے میرے قریب ہو کر آہستہ سے پوچھا۔ کیوں؟ پھر ہتھیار ڈالنے والوں کو کون سنبھالے گا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ ڈائنامائٹ، اول خان نے آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں وہ کب پھٹ جائے، وہ اس کا فراڈ تھا، اسے بھول جاؤ۔ اندر کوئی خفیہ سرنگ نہیں ملے گی۔ سرنگ ہوتی تو اندر سے ہتھیار ڈالنے والا ایک شخص بھی برآمد نہ ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے آدمیوں کا جائزہ لے کر زخمیوں کی فکر کرو۔ بیٹا کی حالت خراب ہے، اس کے بعد فائر بریگیڈ والوں کو اطلاع دو۔ مجھے کل کہا کہ ہماری آج کی ساری بھاگ دوڑ رائے گاں گئی، خود مجھے بھی ہوش نہیں آیا، ورنہ ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی جاتی تو اس کے بلند ہونے سے پہلے ہی ایک آدھ گولی نشانے پر لگ کر اسے نیچے گرا سکتی تھی۔ تم سمجھ گئے تھے، بار بار تمہاری نظریں چھت کی طرف اٹھ رہی تھی، سلطان شاہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، مگر ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کیسے نکلنے والا ہے۔ میں اس چوٹ کو عمر بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے افسردگی سے کہا، وہ تو غنیمت ہوا کہ محاصرے میں گرے ہوئے راس المیڈا کو بخلاہٹ یا تاریکی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کا خیال نہیں آیا۔ اگر وہ چھت سے پرواز کرتے کرتے دو چار ہلکے برسٹ بھی چلا دیتا تو ہم میں سے کئی افراد ٹھنڈے ہو سکتے تھے۔ اس پورے مقابلے میں صرف ایک بات ہی طمانینت کا باعث تھی کہ اول خان کو کہیں سے بھی اپنے کسی آدمی کی ہلاکت کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ صرف 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں بیٹا کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ میں راس المیڈا کے فرار سے اس قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ میرے لیے وہاں ٹھہرنا محال ہونے لگا۔ اصل مجرم کے نکل جانے کے بعد میری دلچسپی صرف اتنی رہ گئی تھی کہ چھت پر موجود لاشوں کو دیکھ لوں۔ میرا اندازہ تھا ان میں بلیک ہاک اور وائٹ ہاک کی لاشیں بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ گرے ہاک کی ہلاکت کے بعد صرف وہی دونوں راز کے مقربین خاص تھے۔ زینوں میں لگی ہوئی آگ مصنوعی ریشے کے کلینوں کے سبب ہر طرف پھیل رہی تھی، اس لیے اس کی طرف سے چھت پر جانا ممکن نہیں تھا۔ عمارت کی سپاٹ اور اونچی دیواروں کے باعث باہر سے چھت پر پہنچنا آسان نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا دل کھٹا ہو چکا تھا اور مجھے وہاں کی کسی بات سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ معاملات آسانی سے سمٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اول خان کو مشورہ دیا کہ وہ میجر غوث کے آدمیوں کو اس عمارت کا چارج دے کر نکلنے کی فکر کرے، ورنہ بارسوخ شرفا کی آبادی میں ہونے والے اس بھیانک تصادم پر پریس والے دن چڑھتے ہی اس کی زندگی عذاب بنا دیں گے۔ بات اول خان کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے الفا کو زخمیوں کی ہسپتال روانگی، قیدیوں کی تحویل اور دیگر معاملات کے بارے میں ہدایت دے کر اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ دی، کیونکہ واپسی میں ان 8 افراد کے لیے بھی سواری کی ضرورت تھی جو ٹریلر پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ عقبی گیٹ گرانے والی گاڑیاں نقصان پہنچنے کے باوجود استعمال کے قابل تھی۔ الفا سے جلد واپسی کا وعدہ
ادا کر کے اول خان ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا تاکہ فون پر میجر غوث سے تفصیلی بات کر سکے۔ روانگی سے پہلے بے ہوش بیٹا کو اس پک اپ میں منتقل کر دیا گیا تھا جو زخمیوں کو لے جانے کے لیے تیار تھی۔ ہم 3:30 بجے فلیٹ پر پہنچے تو غزالہ نے گہری نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ہم اس مہم سے اتنی جلد واپس لوٹ آئیں گے۔ سب کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھ کر غزالہ مہم کے بارے میں ویرا سے سوال کر ہی بیٹھی۔ ڈینی نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ویرا کا وہ جواب سن کر میری کھوپڑی بن آ گئی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ سراسر ہمارے مقدرات کی خرابی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہاری کھوپڑی نے ذرا سی تاخیر سے کام کرنا شروع کیا۔ اگر تم ذرا پہلے ہی اپنی کوئی رائے قائم کر لیتے تو راس المیڈا کو ہیلی کاپٹر کا انجن چلنے سے پہلے پکڑا جا سکتا تھا۔ اس کی باتیں سب بھی سن رہے تھے۔ میں نے کسی کو سننے یا سوچنے سے نہیں روکا تھا۔ اول خان خاموشی سے میجر غوث کے گھر کا نمبر ملانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ پوری بات سمجھنے کے بعد غزالہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے سلطان شاہ سے کہا، یہ تو پتہ چل گیا کہ راس المیڈا صاف نکل گیا، لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ منصوبے میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ سلطان شاہ نے ڈرائنگ روم کے دور افتادہ گوشے کا رخ کرتے ہوئے کہا، سب کچھ شاندار طریقے سے ہوتا چلا گیا۔ دھواں دار فائرنگ کے سائے میں انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، لیکن پھر راس المیڈا ہم سب کو الجھا کر ہیلی کاپٹر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا؟ غزالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پہلے سے اس مکان کی چھت پر موجود تھا اور شاید اسی کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس مکان کی دیواریں اتنی اونچی بنائی گئی تھی۔ خوشی کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اس مار داڑ میں اول خان کا کوئی آدمی نہیں مارا گیا، دوسری طرف کے کئی آدمی مارے گئے ہیں، لیکن یہ سب اتنی جلدی کیسے نمٹ گیا؟ غزالہ کی نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہاں بکھیڑا پھیلا ہوا ہے۔ ڈینی بد دل ہو کر عمارت میں داخل ہوئے بغیر لوٹ آیا۔ اب اول خان واپس جا کر میجر غوث یا اس کے آدمیوں کو وہاں کا چارج دے دے گا۔ اندر کی خبریں بعد میں ہی مل سکیں گی۔ راس المیڈا نے جاتے جاتے اپنے ان قریبی ساتھیوں کو بھی مار ڈالا جو اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ اسے خدشہ رہا ہوگا کہ پکڑے جانے کے بعد وہ تشدد کے سامنے اس کے سارے راز اگل دیں گے، اس لیے اس نے جاتے جاتے ان کا قصہ پاک کر کے عمارت میں آگ لگا دی۔ مجھے افسوس یہی ہے کہ اب یہاں وہاں سے نکارہ قیدیوں کی ایک کھیپ کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، آگ نے وہاں بہت کچھ جلا کر راکھ کر دیا ہوگا۔ اس دوران اول خان نے میجر غوث سے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میجر غوث گہری نیند سے اٹھا تھا لیکن بہت فرض شناس افسر ہے، پوری بات سمجھتے ہی خود ہی وہاں پہنچنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کے آدمی بھی آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اب سورج نکلنے سے پہلے تمہاری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے میرے تبصرے کے جواب میں مایوسی سے کہا۔ راز المیڈا کے مقابلے میں اس ناکامی کے بعد مجھے شدید تھکن کا احساس ہو رہا ہے۔ میں گھر جا کر آرام کروں گا۔ جانے سے پہلے فائر بریگیڈ والوں کو بھی کھڑکا دو ورنہ وہ آگ پھیل جائے گی۔ شعلوں کی سرخی دیکھ کر پڑوسیوں نے خبر کر دی ہوگی، پھر بھی میں اپنا فرض پورا کیے لیتا ہوں۔ اس نے ڈائریکٹری کی مدد سے سینٹرل فائر بریگیڈ کا نمبر ملا کر بات کی تو اسے بتایا گیا کہ اس آتش زدگی کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی اور قریبی اسٹیشنوں سے 4 گاڑیاں جائے وقوع کی طرف روانہ کی جا چکی تھی۔ وہ ڈیفنس کے علاقے میں آگ لگنے کا معاملہ تھا، اس لیے اطلاع پر تیزی سے کارروائی کی گئی تھی۔ اول خان نے فوراً ہی واپس لوٹنا چاہا لیکن میں نے اسے چائے کے لیے روک لیا۔ اب وہاں رسمی کارروائیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ میجر غوث کو بھی پہنچنے میں وقت لگے گا۔ یہاں تک آ گئے ہو تو چائے کی ایک پیالی پیتے جاؤ۔ پتہ نہیں اب تمہیں کس وقت کھانا پینا نصیب ہوگا، پھر میں الفا سے رپورٹ لے لیتا ہوں۔ اول خان نے اپنا آپریٹس نکالتے ہوئے پزمردہ آواز میں کہا اور آپریٹس آن کر کے الفا کو کال کرنے لگا۔ الفا اپنی ڈیوٹی پر مستعد اور فعال تھا۔ اس نے فوراً ہی اول خان کی کال کا جواب دیا۔ الفا رپورٹنگ سر، یہاں فائر انجن آ چکے ہیں، زخمیوں کو اسپتال روانہ کیا جا چکا ہے۔ دشمن کے 18 قیدی ہاتھ آئے ہیں۔ جن حصوں تک ہماری رسائی ہو سکی وہاں سے 2 زخمی اور 4 لاشیں ملی ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اندر کی آگ میں کتنے زخمی جل کر مر جائیں گے۔ فی الحال میں نے قیدیوں کو غیر مسلح کر کے پھنسے ہوئے کنٹینر میں بند کر دیا ہے اور ان پر 2 گارڈ لگا دیے ہیں۔ قرب و جوار کے مکانوں سے لوگ خوفزدہ ہو کر باہر نکلنے شروع ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے آدمیوں کی مدد سے انہیں اپنے اپنے احاطوں میں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آبادی میں سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں رہنے والوں کے دباؤ سے اعلیٰ حکام یہاں پہنچ جائیں۔ میں ان کے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ مجھے شدت سے آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اوور۔ تم فکر نہ کرو، میں 15-20 منٹ میں واپس لوٹ رہا ہوں۔ ہو سکے تو ٹریلر کی اس عمارت سے باہر نکالنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آگ بے قابو ہونے کی صورت میں سارے قیدی زندہ جل کر مر جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں کوئی بھی قابل ذکر مجرم نہیں ہوگا۔ اوور۔
اوور کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہی. ٹرک کا انجن سٹارٹ نہیں کیا جا سکا. اسے دھکیل کر باہر نکالنا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ آہنی شٹر کنٹینر کی چادریں پھاڑ کر تقریباً 1 فٹ تک اس میں پھنسا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریلر کے رکتے ہی اندر والوں نے شٹر کو بار بار بلند کر کے پوری طاقت سے نیچے گرا کر راستہ بند کرنا چاہا تھا. ان کی کوششوں میں شٹر کنٹینر میں بری طرح پھنس گیا تھا. اوور میں اسی لیے تمہیں پسند کرتا ہوں کہ تم بدترین حالات میں بھی سارے امکانات پر نظر رکھتے ہو. اول خان نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا. تم نے کسی قابل ذکر مجرم کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ابھی تک اپنی کوئی رائے نہیں دی. اوور اس بارے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 قیدیوں میں 3 سفید فام ہیں. وہ مقامیوں سے کہیں زیادہ دہشت زدہ ہیں اور ہذیانی انداز میں بار بار اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر رہے تھے. ان کی زبانیں بند کرانے کے لیے مجھے ان پر تھوڑا سا تشدد کرنا پڑا ہے. اب وہ سب خوفزدہ چوہوں کی طرح کنٹینر میں بند ہیں. اوور تم نے اپنے آپریٹرز پر بڑے مجرم کی ہرزہ سرائی سن لی ہوگی. یہ اطمینان رکھو اس عمارت میں کوئی ڈائنامائٹ یا خطرناک کیمیکل نہیں ہے. یہ انتظامات ہوتے تو وہ فرار ہوتے وقت پیٹرول ڈال کر عمارت کو آگ نہ لگاتا. وہ سب اس کی کھوکھلی دھمکیاں اور مکاریاں تھیں. اوور اسی وقت غزالہ سب کے لیے چائے تیار کر کے لے آئی. اسی کے ساتھ وہ بسکٹ بھی لے آئی تھی. الفا آپریٹرز پر کہہ رہا تھا. مجھے ہیری کی جوابی گفتگو سے ان سب کی باتوں کا اندازہ ہو گیا تھا. ہیری بہت حاضر دماغ آدمی ہے. اس نے راس المیڈا کی گفتگو میں یہاں اور وہاں کا فرق چند لمحوں پہلے بانپ لیا ہوتا تو بازی ہمارے ہی ہاتھ میں رہ سکتی تھی. مگر پھر بھی یہ ضرور ہوا کہ راس المیڈا کی دھمکیوں کا برم کھل گیا. میں پریشان ہوں کہ باہر کا ایک آدمی ہمارے آپریٹرز پر کیسے بات کر رہا تھا. اوور تم سب عمر پر پریشان رہو گے. آپریٹرز پر اچانک ہی ایک سرد اور شفاقانہ آواز ابھرنے لگی جو ہم سب کے لیے اجنبی تھی. میں بھونچکا ہو کر اول خان کا منہ دیکھنے لگا. وہ مجھ سے زیادہ بکھلایا ہوا تھا. اگر وہ راس المیڈا کی آواز ہوتی تو بات قابل فہم تھی کیونکہ وہ ریڈیو فریکوینسی اسکینر کے حوالے سے پہلے بھی ہم سے بات کر چکا تھا. مگر اردو بولنے والی وہ اجنبی آواز میرے لیے حیران کن تھی. بولنے والے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ہم لوگوں کی حیرت خود ہی رفع کر دی. وہ کہہ رہا تھا راس عظیم ہے اور اپنا بدلہ لینا جانتا ہے. تم نے اس کے آپریٹرز پر قبضہ کر کے اس کا قیمتی سسٹم نکارا بنایا تھا. آج وہ تمہارے سسٹم پر دسترس حاصل کر چکا ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف انگریزی سمجھتا ہے. وہ تھوڑی بہت اردو بھی سمجھ لیتا ہے اور اسے ہمارا تعاون حاصل ہے. اس وقت بھی میں نے اسے تمہارے ہر فکرے سے آگاہ کیا ہے. تمہاری سازشوں کے باوجود وہ محفوظ ہے اور بہت جلد تم سے اپنا بدلہ لے گا. اوور راس یقیناً اپنے کسی مقامی ہمدرد کے ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا. اول خان نے اپنے آپریٹرز پر الفا سے رابطہ کیا تو سب ہی یہ بات بھول چکے تھے کہ راس المیڈا آپریٹرز پر ہونے والی ہر بات سننے پر قادر ہو چکا تھا اور اہم معاملات کے لیے اس کا استعمال خطرناک ہو سکتا تھا. اس بار میں نے اول خان کے ہاتھ سے آپریٹرز لے لیا اور انگریزی میں براہ راست راس المیڈا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. تم درندے اور خود غرض ہو. تم نے فرار ہوتے وقت محض اپنی ذات کا پردہ رکھنے کے لیے اپنے ان سفید فام وفاداروں کو بھی ہلاک کر دیا جو تمہارے ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی لگاتے رہتے تھے. تم نے اپنے زخمیوں اور مردوں کو پرواہ کیے بغیر عمارت میں پیٹرول چھڑک کر ان سب کو صرف اس لیے نظر آتش کر دیا کہ تم اس عمارت سے بہت سے ثبوت ضائع کرنا چاہتے تھے. اس وقت یہ مقامی غدار کتا یہ سمجھ کر تمہارے طلبے چاٹ رہا ہے کہ اسے تمہاری وفاداریوں کا کوئی بڑا انعام ملے گا. اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ برا وقت آنے پر تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. اس بار تم بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن میں پاتال میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اگلی بار تم سے میرا سامنا ہوا تو وہ فیصلہ کن ہوگا. تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. اوور میں انتظار کرتا رہا لیکن آپریٹرز پر سناٹا چھایا رہا. یہ نام ریڈیائی لہروں کے دھیمے دھیمے شور کے سوا اس پر کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. تم نے اس کے آدمیوں کو بغاوت پر اکسانے والی باتیں چھیڑ دی تھی. اول خان نے کافی انتظار کے بعد زبان کھولی. معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تمہاری اس زہر افشانی سے اپنے ہمدرد کو محفوظ رکھنے کے لیے درمیان ہی میں کسی وقت اپنا اسکینر بند کر دیا تھا. اب وہ کسی مقامی کے ذریعے ہمیں للکارنے کی ہمت نہیں کرے گا. میں نے زہر خند کے ساتھ کہا. تم اس سے اسی کی زبان میں بات کرنی جانتے ہو. اول خان نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر ہنستے ہوئے کہا. اس قسم کی چالوں سے اپنے حریف کو بے بسی کے احساس میں مبتلا کرنا میرے بس سے باہر ہے. حریف ہی نہیں ڈینی بعض اوقات اپنے باتوں سے اپنے حلیفوں تک کی ہڈیاں سلگا دیتا ہے. بیرا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا. مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کئی بار ایسے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا ہے. میں نے چبھتی ہوئی نظروں سے ویرا کو گھورا پھر اول خان سے مخاطب ہو کر کہا. اب میرا ذہن ایک اور ہی راستے پر کام کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو ورنہ ہم مارے جائیں گے. اب تمہیں کیا
सूझ रही है, इशारों करायों की बजाय खुलकर बात किया करो। वीरा बोली। दरमियान में फिक्रे उचकने की कोशिश न करो। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं ये कह रहा था, मुझे रास अल्मेडा का रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर वाला किस्सा भी सरासर बेबुनियाद मालूम हो रहा है। क्या इसका हमसे बात करना इसके दावे का ठोस सबूत नहीं है? हरगिज नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। इसने हमें फ्रीक्वेंसी स्कैनर की कहानी में उलझा दिया है, लेकिन दर हकीकत वो इसी किस्म का ऑपरेटस हासिल करने में कामयाब हो चुका है। अव्वल खान का चेहरा धुआं हो गया और इसने सरसराती हुई आवाज में पूछा, मगर इसके पास STF का ये मखसूस ऑपरेटस कहाँ से आ गया? कोई गद्दार? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमें इसको तलाश करना होगा, इसीलिए मैं अपने अंदाजे की गलती साबित होने की दुआ कर रहा था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर ये इम्कान को भी हो जाता है कि स्पेशल टास्क फोर्स की सफों में एक मरतबा फिर कोई अल्बर्टो वेलिसा घुस आया है और इसी ने फोर्स का ऑपरेटस चोरी करके रास अल्मेडा तक पहुंचाया है। नहीं, अव्वल खान के दाने से एक बेसाख्ता मायूसाना आवाज बरामद हुई। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। अगर अब फिर हमारे दरमियान कोई काली भीड़ घुस आई है तो मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकूंगा। मुझे अफसोस है, मैंने एक तलख इम्कान की निशानदही की है, लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर तूफान को नहीं टाल सकते। हमें हालात का सामना करना पड़ेगा। अव्वल खान खोई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम खुद कह रहे हो कि ये तुम्हारे अल्फाज हैं। तुमने किस बुनियाद पर यह हौलनाक राय कायम की है? अगर तुम याद करो तो रास अल्मेडा हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने के बाद से लेकर हेलीकॉप्टर में फरार होने तक ऑपरेटर्स पर किसी वक्फे के बगैर बात करता या सुनता रहा था। मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट होने की आवाज ऑपरेटर्स पर भी सुनी थी। इसका स्कैनर अगर वजूद रखता है तो वो इतना मुख्तसर हरगिज नहीं हो सकता कि रास अल्मेडा इसे अपने साथ लिए फिरता रहे। मैंने फ्रीक्वेंसी पकड़ने और जाम करने वाले जंगी आलात के बारे में पढ़ा या सुना है। वो काफी बड़े होते हैं और किसी एक जगह या गाड़ी में नस्ब होते हैं। इनके लिए मुसलसल बरकी ताकत की फराहमी भी जरूरी होती है। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने तफहीमी अंदाज में मुझे लुकमा दिया। अगर रास अल्मेडा ऐसे ही किसी स्कैनर को इस्तेमाल कर रहा है तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो अपनी जगह बदल कर हमसे बात करता रहा और जब इंजन स्टार्ट हो गया तो इस स्कैनर को अपने साथ लेकर पल भर में हेलीकॉप्टर से फरार हो गया? ये एक उलझा हुआ सवाल है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि वो ऑपरेटर्स ही इस्तेमाल कर रहा है। हम में से कोई भी रेडियाई मवासलात का माहिर नहीं है। वीरा ने फौरन कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो वो करीन कियास होने के बावजूद एक आम सा अंदाजा है। चंद बरसों में मवासलात के मैदान में हैरतनाक तरक्की हुई है। हो सकता है वो कोई जदीद तरीन स्कैनर इस्तेमाल कर रहा हो जो साइज में बहुत छोटा और वजन में हल्का हो। बिल्कुल हो सकता है, मैंने फराग दिली से इतराफ किया, लेकिन इसकी तस्दीक जरूरी है। मैं आर्मी सिग्नल कोर या नेवल रेडार ऑफिस से ये मालूमात हासिल कर सकता हूँ, अव्वल खान ने कहा। फिर इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा। कोई बड़ा नुकसान उठाने से पहले हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि STF में कोई गद्दार मौजूद है या नहीं। इसका इन्हिसार तुम्हारी हासिल की हुई मालूमात पर होगा। मैं अपनी मौजूदा उलझनों से फारिग होते ही काम शुरू करता हूँ। बातों में उलझ कर तुम यहाँ बैठे रह गए हो। ऐसा न हो कि मेजर गौस तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाए और बेपनाह बेचारा अल्फा बेबसी का शिकार हो जाए। अचानक सुल्तान शाह ने इसे याद दिलाया और वो हड़बड़ाकर उठ गया। मैं चलता हुआ कोई खबर मिल गई तो फोन पर बता दूंगा, वरना शाम को इधर आऊंगा। ये कहकर अव्वल खान सूरत से वहाँ से निकलता चला गया। इसके पास अपनी सवारी नहीं थी, इसलिए वो हमारी गाड़ी की चाबी अपने साथ लेता चला गया था। शाम को हमारी गाड़ी बहरहाल वापस मिल ही जानी थी। मैं मुसलसल एक फिक्र अंगेज ख्याल में उलझा हुआ हूँ। अव्वल खान के चले जाने के बाद सुल्तान शाह ने कहा, बाज़ औक़ात कुदरत इंसान की जुबान से निकली हुई किसी बात की ऐसी गिरफ्त करती है कि हालातों वाक़ियात के बिल्कुल बरअक्स इंसान का कहा हुआ एक ठोस हकीकत बन जाता है। जिस इंसान का कहा हुआ हकीकत का रूप धारने लगे वो दरवेश कामल कहलाने लगता है। इस वक्त तुम किसको इस दर्जे पर पहुंचाने की फिक्र में लगे हुए हो? वीरा ने तंज से पूछा। आप दोज वाले चौराहे पर तुम कार में बैठी नशे से ऊँग रही थी। सुल्तान शाह इसे तुर्की में तुर्की जवाब देने में कभी भी नहीं चूकता था। वो वीरा ही के लहजे में कह रहा था। अव्वल खान ने वहाँ ब्रीफिंग देते हुए ऑपरेटर्स के मोहतात इस्तेमाल का मशवरा देते हुए ये अंदेशा जाहिर किया था कि
حریف جدید مواصلاتی سہولتوں سے لیس ہونے کی وجہ سے ریڈیائی گفتگو سننے کا اہل ہو سکتا ہے، اور دیکھ لو کہ آخر کار یہی ہو کر رہا۔ اس کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ اس نے خطرے کی بنیاد کا اولین اظہار اول خان کی زبان سے ہوا تھا، مگر وہ خود بھی شاید اپنی کہی ہوئی بات کو سرے سے بھول چکا تھا۔ اول خان تمہاری طرح ہر کام قدرت کو سونپ کر عیش کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ویرا نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، وہ عملی آدمی ہے جو شخص اپنے کام سے پورا انصاف کرتا ہے، اسے آنے والے خطرات صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں تو کوئی خطرہ بھی نہیں سوچتا ہوگا۔ تم دونوں لڑتے رہو، میں اب لمبی تان کر سوؤں گا۔ میں انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سونے سے پہلے اسے اس کے کمرے بلکہ پنجرے میں بند کر دو تاکہ یہ میرے منہ نہ لگے۔ اس نے زیادہ بک بک کی تو میں اسے بالکونی سے نیچے پھینکنے میں دریغ نہیں کروں گی، ویرا نے غصے سے کہا۔ تمہارا منہ لگا تو شراب کے بھبکوں سے میرا دماغ اڑ جائے گا۔ سلطان شاہ کا لہجہ تمسخرانہ ہو گیا۔ نشے کی جھونک میں ایک چوہا بھی شہر بھر میں بلی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ تم مجھے پھینک دینے کا دعویٰ کر رہی ہو تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں اس وقت ان کی تکرار سے محظوظ ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دونوں کی طرف ہاتھ لہرا کر ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ غزالہ میرے ساتھ ہولی، جسم پر شدید تکان اور ذہن پر کوفت سوار تھی۔ مجھے رہ کر مہم کی ناکامی پر جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت میری بالکل وہی کیفیت تھی جو ہاتھ آئی ہوئی بڑی مچھلی پھسل جانے پر کسی شکاری کی ہوتی ہے۔ غزالہ نے میرے بالوں میں اپنے نرم اور گداز انگلیاں پھیرنی شروع کی تو تھوڑی ہی دیر میں نیند نے مجھے آ لیا۔ دن کی نیند کتنی بھی طویل اور گہری ہو، رات کی بے خوابی کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی رات کو جاگ کر ان میں سونا قانون قدرت سے لڑنے کے مترادف ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے یوں ہوا جب میں شام کے 4 بجے بیدار ہوا تو تھکان دور ہونے کی بجائے میرے پورے بدن میں میٹھا میٹھا درد لہریں لے رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی تو غزالہ غائب تھی، شاید وہ مختصر سی نیند لے کر ہی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں غسل خانے میں گھس گیا اور پورا شاور کھول کر نہانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب دیر تک ٹھنڈے اور نیم گرم پانی کی تیز دھاریں دیر تک بدن اور کھوپڑی پر پڑتی رہیں تو مجھے کچھ سکون ملا، اور میں شیو وغیرہ کرنے کے بعد غسل خانے سے باہر آ گیا۔ باہر سناٹا تھا۔ غزالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ دوپہر میں آپ کے لیے اول خان کا فون آیا تھا، مجھے دیکھتے ہی غزالہ نے کہا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میرا ذہن فوراً آپریٹس کی طرف گیا تھا۔ وہ ویرا سے بات کرتا رہا تھا، تفصیل اسی کو معلوم ہوگی، اس نے جواب دیا۔ یہ دونوں کہاں ہیں؟ سلطان شاہ کہیں سے ایک شطرنج اٹھا لایا ہے اور ویرا کے کمرے میں ہے، دونوں کھیل میں منہمک ہوں گے۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا اور میں اس انقلاب پر حیران رہ گیا۔ ہم سونے کے لیے گئے تو وہ دونوں لڑ رہے تھے اور اب اکٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ یہی ہوتا ہے۔ غزالہ کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم پھیل گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔